بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرقی پاکستان کی جب بھی بات ہوتی ہے، اس پاکستان کی جب بھی یاد آتی ہے تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے کہ وہ ملک جو ہمارا ایک حصہ تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ یہ داستان ہمیشہ سے بڑی دردمندانہ رہی ہے۔ میرے سامنے اس حوالے سے یہ کتاب موجود ہے، مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا۔ الطاف حسن قریشی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس پر ایک بہت اچھا آرٹیکل لبنہ ظہیر صاحبہ کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے اقتباسات اس سے اور اس کے بعد پھر اس کتاب پر بات کریں گے۔ لبنہ ظہیر لکھتی ہیں، کچھ عرصہ پہلے الطاف حسن قریشی کی کتاب جنگ ستمبر کی یادیں منظر عام پر آئی تھی۔ آج کل ان کی کتاب مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا کے چرچے ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ 1400 سے زائد صفحات پر مشتمل اچھی خاصی ذہین کتاب ہے۔ اس کتاب کا موضوع اور مواد بھی نہایت بھاری بھرکم ہے، جس کا وزن اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کے ٹائٹل سے عیاں ہے، یہ کتاب سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں لکھی گئی۔ بدقسمتی دیکھیے کہ 50 برس سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود سانحہ مشرقی پاکستان پر کھل کر بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج بھی اس سانحے کے ذمہ داروں کا نام لیتے اور تلخ حقائق کا تذکرہ کرتے ہوئے باتوں کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ الطاف حسن قریشی صاحب کی طرف سے اس کے دیباچے میں جس کو نام دیا گیا ہے معشر خیال، اس کا ایک اقتباس دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انتصاب کی طرف چلتے ہیں۔ انتصاب کے حوالے سے الطاف حسن قریشی صاحب نے لکھا ہے، پاکستان کے مایہ ناز قانون دان جناب اے کے بروہی کے نام، جنہوں نے میرے اندر مشرقی پاکستان جانے کا شوق پیدا کیا، اور ڈھاکہ شہر کے سائیکل رکشہ ڈرائیور چنو میاں کے نام، جس نے مجھے مشرقی پاکستان کی روح قبض کر دینے والی غربت اور محرومیوں کا مشاہدہ کروایا۔ اب آ جاتے ہیں الطاف حسن قریشی صاحب کے دیباچے کی طرف۔ جیسا کہ لبنہ ظہیر نے کہا ہے کہ 1400 سے زائد صفحات کی کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ 1400 صفحات کا وہ مطالعہ کر سکے، وہ صرف اس کا دیباچہ دیکھ لے جو معشر خیال کے نام سے ہے۔ مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا میری ان تحریروں کا مجموعہ ہے جو 1964 سے 2000 تک ماہنامہ اردو ڈائجسٹ اور ہفت روزہ زندگی میں شائع ہوئی۔ سکوت ڈھاکہ پہ متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن میری یہ کاوش آپ کسی قدر مختلف پائیں گے، کیونکہ بیشتر تحریریں مشرقی پاکستان کے طول و عرض میں گھوم پھر کر اور خواص و عام سے آزادانہ تبادلہ خیال کر کے لکھی گئیں۔ پاکستان کے مشرقی بازو میں جب کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوتا یا کسی بحرانی کیفیت کے آثار نمودار ہوتے تو میں ڈھاکہ جاتا اور معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے وہاں کئی روز اور بعض اوقات کئی ہفتے قیام کرتا، صحافیوں، طالب علموں، سیاستدانوں اور دینی رہنماؤں سے ملتا اور سلگتے مسائل کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ خوش قسمتی سے اس زمانے میں ماہنامہ اردو ڈائجسٹ اور ہفت روزہ زندگی سیاسی اور مذہبی حلقوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بہت شوق سے پڑھے جاتے اور سول اور فوجی بیوروکریسی میں بھی مقبول تھے۔ چنانچہ شناساؤں کا ایک بڑا حلقہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، جس کے ذریعے پس پردہ حقائق تک پہنچنے میں خاصی مدد مل جاتی۔ دونوں بازوؤں کے مابین تعلقات پہ اثر انداز ہونے والے فیصلے یہاں بھی ہوتے۔ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے میں وہاں پہنچ جاتا۔ اس اعتبار سے میں اکثر اہم واقعات کا عینی شاہد ہوں اور خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اپنے قارئین کو حقیقت حال سے آگاہ رکھنے میں بھرپور تگ و دو کرتا رہا۔ مجھے آغاز ہی میں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ غیر شعوری طور پر میرے تجزیوں اور مشوروں میں یہ خواہش غالب رہی کہ ملک میں ان سیاسی جماعتوں اور شخصیتوں کو بااختیار ہونا چاہیے جو اسلامی اور جمہوری اقدار پر یقین رکھتی ہوں اور قومی سوچ کی علم بردار ہوں۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں بھی کوئی باک نہیں کہ بعض حقائق و حوادث کی تعبیر نو
میری رائے پہ اثر انداز ہوئی ہے۔ یہ تھا معاشر خیال کا ایک اقتباس۔ اب ہم اس کے بیک پیج پہ دی گئی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رائے علامہ عبدالستار اعظم اور محمد فاروق چوہان نے دی ہے۔ پون صدی پر محیط یہ داستان چشم کشا وہ محو جستجو صحافی لکھتا رہا جسے مشرقی پاکستان بار بار جانے، ہفتوں قیام کرنے، کریے عوام کا حال دل سننے اور اہم واقعات قریب سے دیکھنے کے نادر مواقع ملے۔ تحقیق و جستجو کے اس کٹھن سفر میں عصبیتوں کے مارے سیاسی لیڈروں، اقتدار کے حریص جرنیلوں کی اندرونی کہانیوں اور بھارتی حکمرانوں کی خوفناک سازشوں کے ان گنت پہلو سامنے آئے۔ خفیہ ٹھکانوں پر پہنچنا پڑا اور خانہ جنگی کے حالات پیدا کرنے والوں سے بھی ملنا ہوتا رہا۔ بہت سارے چہرے اور بڑے اہم راز منکشف ہوئے۔ انہی اندھیروں میں ان عظیم بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے لازوال کارنامے جگمگاتے ہیں جو چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھری ہوئی بہادر فوج کے شانہ بشانہ وطن کی سالمیت پر قربان ہو گئے، جان نثار ہو گئے۔ تلخ حقیقتوں کو کبھی چھپے اور کبھی کھلے انداز میں لکھ دینے پر مارشل لا حکام کی دھمکیاں جان خشک کرتی رہیں اور سقوط ڈھاکہ کے بعد سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے زندہ میں وقفے سے 2 سال قید کاٹنا پڑی۔ یہ سول مارشل لا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جن کے قید خانے میں الطاف حسن قریشی کو 2 سال گزارنا پڑے۔ محمد فاروق چوہان اور علامہ عبدالستار اعظم مزید لکھتے ہیں، یہ حقائق جنوں بار بار پڑھی جانی چاہیے کہ اس کا ہمارے مستقبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایسے آثار پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلامی حمیت کے بروئے کار لانے سے اور پاکستان کی ماضی کی تلخیاں بھلاتے اور غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ٹوٹا ہوا تارا آخر کار مہ کامل بن جائے۔ بنگالیوں کے حوالے سے ہمیں یہی بتایا گیا کہ وہ کتنے شکی و طلب تھے، کتنے ظالم تھے، کتنے جابر تھے، مگر سارے کے سارے بنگالی ایسے نہیں تھے جن کو آج قید خانے میں ڈالا گیا ہے، جن کو سزائے موت دی گئی ہے، پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا ہے۔ وہ بھی بنگالی تھے لیکن وہ پاکستان کا دم بھرتے تھے۔ اور پھر ہمیں الطاف حسن قریشی صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ جب مولانا مودودی پلٹن گراؤنڈ میں خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ انتخابی جلسہ تھا، اس وقت بھی بنگالی پاکستانیوں کے سخت خلاف تھے۔ بنگالیوں کا ایک طبقہ، ایک حصہ، سارے کے سارے بنگالی نہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ مولانا مودودی پلٹن میدان کی طرف جا رہے تھے، ان کو بنگالی طالب علموں نے گھیر لیا، ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی گئی۔ یہ ایک انتہائی حیران کن بات تھی کیونکہ مولانا مودودی کے یہ لوگ خلاف تھے اور انہوں نے جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ ان طلبہ کی طرف سے مولانا مودودی سے درخواست کی گئی کہ حالات بہت خراب ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے، آپ مہربانی فرمائیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ مولانا مودودی ان کی بات سن کر واپس آ گئے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ایسے بنگالی بھی تھے جو اس وقت بھی پاکستان کے شدید مخالف تھے، جنہوں نے جلسے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے مولانا مودودی کا احترام کیا، ان کو واپس ان کے ہوٹل بھجوا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ان دنوں میں شدت پسند بنگالی، ان کے اندر بھی تھوڑی سی شرم تھی، تھوڑا سا حیا تھا۔ ایسے بہت سے بنگالی آج موجود ہیں جو پاکستان کا احترام کرتے ہیں اور ٹوٹا ہوا تارا ان کی وجہ سے مہ کامل بن سکتا ہے۔ پہلے تو یہ بات کریں کہ یہ کتاب بھی علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے، جو والٹن روڈ سے دستیاب ہے۔ اس کتاب کی قیمت رکھی گئی ہے 5,000 روپے۔ اگر آپ آن لائن منگواتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو 4,000 روپے میں دستیاب ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور علامہ عبدالستار اعظم کو دعائیں دیجیے جو ایسی کتابیں ہمہ وقت منظر عام پر لاتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔